اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جس بندے کو اپنا قرب دینا چاہتا ہے تو اس کی آنکھ میں حیا پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے اس کی آنکھ کو بے حیا بنا دیتا ہے۔ آنکھ بتاتی ہے کہ یہ بندہ دین پر ہے یا نہیں، گویا نظر یہ دین پر چلنے کا الف با تا سا سمجھتے ہوں گے آپ، کہ نظر اگر درست نہیں تو ابھی آپ کا قبلہ ہی درست نہیں، قبلہ درست نہیں تو آپ 1 کروڑ نفل بھی پڑھیں تو وہ آپ کو قرب الہی نہیں دلاتے۔ 1 کروڑ نفل خربوں دفعہ آپ کریں۔ اس وقت میں اور آپ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، یہاں یہ الف کسی کے پاس شاید ہو، میجورٹی کے پاس نہیں۔ بڑے بڑے تقوی ہیں لیکن الف نہیں ہے پاس، قبلہ درست نہیں ہے، زبان سے بہن جی کرتے ہیں، اندر میں کچھ اور پلا ہوا، زبان سے ماں جی کرتے ہیں، اندر میں کچھ اور مچل رہا ہے۔ جی تو میں صراط مستقیم پر ہوں یا نہیں، تو یہ چیز مجھے میری آنکھ بتا سکتی ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں یا گمراہ ہوں۔ حیا بندے کا دین بھی سنوارتا ہے، دنیا بھی سنوارتا ہے۔ شرم بندے کا دین بھی سنوارتی ہے، دنیا بھی سنوارتی ہے۔ شرم و حیا انسان کے وجود میں آ جائے، ترقی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ بندہ ترقی کے منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ صرف حیا ہی تھی۔ موسیٰ زنجی رحمت اللہ علیہ زندگی بھر روزے رکھتے تھے، افطاری کے لیے بھی پاس گنجائش نہیں تھی، تو پانی نہر پہ گئے، چلو پانی کا گھونٹ پی کر افطاری کر لو، تو پانی پینے لگے تو سیب نظر آیا، جلدی میں خیال ہی نہیں گیا افطاری کا ٹائم ہے، کہتے اللہ پاک نے بھیجا ہے کھا لو، سیب کھا لیا۔ لیکن ایک دم سے حیا کہ میں بڑے تقوی کے دعوے ہیں، لیکن جب چیز آئی تو میرا تقوی مجھے یاد ہی نہیں تھا، پھر مجھے بھول گیا کہ یہ میرے لیے سیب کھانا حلال بھی تھا یا نہیں تھا، جائز بھی تھا یا ناجائز تھا۔ تو سوچوں میں گم ہوئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا اللہ میں تو جھوٹے دعوے کرتا رہا، میں تیرا ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں دعوے میں جھوٹا نکلا، پتہ نہیں یہ کس کا سیب تھا، اس نے اجازت بھی دی تھی کہ نہیں، اور اس پانی کے کنارے کسی کا باغ ہوگا، ویسے گر گیا ہو اور وہ بیچارہ پریشان ہو، چلو میں اس سیب کو بخشوا لوں۔ شرم آ رہی ہے کہ محشر کے میدان میں باقی اعمال نامہ درست بھی نکل آئے، لیکن اگر سیب کے مسئلے میں پھنس گیا، اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تقوی، شرم، حیا، کس معاشرے میں جی رہے ہم؟ تو وہ سیب بخشوانے کے لیے چل پڑے، میلوں میل دور گئے تو آگے ایک باغ نظر آیا، اس باغ کے مالک سے رابطہ ہوا، عبداللہ صومعی اس کا نام ہے۔ وہ کہنے لگا یار اس دور میں ایسے بندے بڑے نایاب ہیں جو سیب بخشوانے آ رہے ہیں، تو وہ تھوڑے سخت ہو گئے ظاہری اعتبار سے کہ ایسے تو بخشش نہیں ہوگی، کچھ مہینے کام کرنا پڑے گا، کام کی بھی قبولیت کہ چلو کوئی نہیں، بظاہر ایک سیب اور ڈیوٹی تھوڑی ہوتی، لیکن اگر آپ کسی کے مقروض ہیں تو آپ کو یہ ہے کہ قیامت کے روز یہ ناراض نہ اٹھے، اس کے لیے آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا اس کی جائز مطالبہ کیا ناجائز، وہ کہتے ہیں میرا معاملہ صاف ہونا چاہیے۔ یعنی یہ جنون کی حد تک جب اللہ کی محبت ہو جاتی نا تو وہ بندہ کر سکتا ہے، عام بندے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، عام بندے کا واقعہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ سیب بخشوانے کے لیے وہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور آخر کار وہ ڈیوٹی پوری کی، اگلی شرط رکھ دی اس نے کہ اب سیب کو بخشوانا ہے تو پھر میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے لولی ہے جی، ہاتھوں سے شل ہے، اور جناب زبان سے گونگی ہے، اس سے شادی کر لو، سیب بخشا جائے گا۔ وہ کہنے لگے بھائی اتنا بڑا جرم نہیں ہے جو آپ اتنی بڑی سزا دینے لگے ہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں جاؤ، پھر آؤ جاؤ۔ اب یہ وہ بندہ تھا جس کا دامن صاف تھا،
یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے روز سیب کے مسئلے میں بھی میں نہ پھنسوں، یہ اس بخشوانے کے چکر میں کہتا ہے قبول۔ چنانچہ ادھر ہی شادی ہوئی ان کے گھر میں ہی، اور جناب کمرے میں گئے تو وہ اس طرح کی بچی نایاب تھی، موجود ہی نہیں تھی، ایک بالکل صحیح سالم بچی تھی۔ یہ باہر آ کر پریشان، اب دیکھ لیا عبداللہ صومعی نے، کہ بھائی آپ کی شادی کر دی، آپ اندر جاؤ۔ کہتے اندر تو میری بیوی کوئی نہیں ہے، اس کی آنکھیں بھی سلامت ہیں، ہاتھ بھی سلامت ہیں، زبان بھی سلامت ہے، کان بھی سلامت ہیں۔ کہنے لگا بھائی یہ مطلب ہی نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ میں زندگی میں چاہتا تھا کہ یا اللہ میں نے اپنی بیٹی کو فاطمہ بنایا ہے۔ فاطمہ وہ تھی جس نے کبھی غلط دیکھا نہیں، غلط بولا نہیں، غلط سنا نہیں، غلط سوچا نہیں، تو میں نے اس کو فاطمہ بنایا۔ اب اس کے لیے کوئی علی کا نائب، علی تو نہیں ہو سکتا، وہ علی کا ماننے والا مخلص دے دے۔ تو بس انتظار تھا، اور تو مجھے نظر آیا کہ تجھے اتنی حیا آئی، تو مجھے غیبی اشارہ ہوا کہ اس کی حیا ہمیں پسند ہے، یہ تیرے مطلب کا ہے، اس کے ساتھ بیاہ دو، ہم تمہاری قسمت سنوار دیں۔ حیا کی وجہ سے اب اس کا کاروبار بھی کوئی نہیں تھا، کاروبار ملا، باغیچہ ملا، جاگیر ملی، زمین ملی، مکان ملا، بیوی ملی، صرف حیا کی وجہ سے۔ رب راضی ہو جائے تو سب راضی ہو جاتے ہیں۔ آج ہم رب کو ناراض کر کے کاروبار کر رہے ہیں، دو کر رہے ہیں، ٹرپل کر رہے ہیں، 6 جگہ کر رہے ہیں، سکون نہیں ہے۔ ایک زندگی کے 4 مہینے ایسا کاروبار کرو کہ ایک گناہ بھی نہ ہو، پھر دیکھو آپ کے لیے حالات کیا ہوتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ پلٹا دیتا ہے آپ کے حالات کو۔ ہم کہتے ہیں کہ شیطان بھی راضی رہے، رحمان بھی راضی رہے۔ تو حیا انسان کی ہر چیز کو سنوار دیتا ہے۔ اور حیا کے بارے میں حدیث شریف آتا ہے استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو حیا کیا کرو۔ اور من اراد، جو چاہتا ہے یستحی من اللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرے، فلیحفظ الرأس وما وعى، تو اس سر میں آنے والے خیالات کی نگرانی کرے۔ گندا خیال بے حیائی ہوتا ہے، اس طرف نہ جائے۔ وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اس بطن اور اس کے اندر جو مشتمل ہے اس کی بھی نگرانی کرے، اس پہ مشکوک لقمہ اندر نہ جانے دے۔ وَلْيَذْكِرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، اور آخرت کو یاد رکھے، اپنی بوسیدگی کو یاد رکھے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جس کو آخرت چاہیے ہوتی ہے اسے دنیا کی خوبصورتیوں میں دلچسپیاں نہیں رہتی۔ تو یہ حیا ہے، جو جسے یہ حیا مل گئی اس کی دنیا بھی بنی، اس کی آخرت بھی بنی۔ اور جس کی حیا گئی، اور میں نے ذکر کیا کہ الف اس کا آنکھ ہے، آنکھ ہی ذرا بہک جائے باقی سارا قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ آنکھ سے حیا کا آغاز اور آنکھ پر حیا کا اختتام۔ جی ایک اللہ والے تھے، محدث بھی تھے، 1,00,000 احادیث یاد تھی، مفسر بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے، حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، محتمم بھی تھے، مدارس بھی تھے، ان کے پیر بھی تھے، 12,000 مرید بھی تھے، ہر وقت اللہ اللہ اللہ، اور پھر رسول اللہ کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر پہ نکلے اور کافی تعداد ساتھ تھی، ایک بستی سے گزر ہوا، بستی میں گزرے تو کیا ہوا، نماز کا وقت آیا تو نماز کے لیے کنویں پہ جانے لگے، تو اس کنویں پر، وہ بستی عیسائیوں کی تھی، اس کنویں پر بچیاں کام کر رہی تھیں، ان بچیوں پہ نظر ڈالتی اور ان بچیوں میں ایک بچی کا حسن اور دل پہ اثر کر گیا۔ اب کیا ہوا، نماز پڑھی، نماز بھی دل ہی نہ لگے، اور اس کے بعد کھانا کھایا، دل نہیں لگ رہا، ہاں جی اعمال کر رہے ہیں، دل نہیں لگ رہا، سارے ساتھی ساتھ ہیں، اور اب ان سے کہنے لگے یار تم ذرا چلے جاؤ، میری طبیعت خراب ہے، میں پیچھے سے آ جاؤں گا۔ ان کو روانہ کر دیا، اور خود جناب ادھر سوچنے لگے کہ اس بچی کو کیسے حاصل کیا جائے۔ اور بچی کو حاصل کرنے کے لیے جناب وہاں معلومات لیتے لیتے پتہ چلا جس بچی پر دل دیا تھا وہ بچی سردار کی بچی، اسے جا کے بتایا کہ میں ایسے مسلمانوں میں بڑا نمائندہ تھا، لیکن میرے دل میں آیا کہ تمہاری بچی کے ساتھ شادی کر لوں تاکہ جائز کام ہو جائے۔ اب شادی کے عنوان پر یہ ان کے پاس گئے، اور کفر کا پہلے دور سے یہ سلسلہ رہا ہے
کہ وہ اپنی خواتین کو بے لباس کرتے ہیں اور مسلمانوں کی خواتین کو بھی بے لباس دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ کہ جب لباس نہیں رہتا پھر انسان رحمان کا نہیں رہتا، پھر شیطان کا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ شیطان کا بننے کے لیے صرف لباس ہٹا دو۔ کیسے فیشن آئے ہوئے آج کل، نوجوانوں نے پینٹیں پہنی ہوئی ہیں، ٹک لگائے ہوئے ہیں، کس لیے؟ خواتین عاشق ہو جائیں، اور خواتین نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اوپر سے نیچے سے ٹک لگائے ہوئے کینچی کا کہ تاکہ پاؤنچے نظر آئیں کہ اندر میں پنڈلی کی سفیدی کتنی ہے پتہ چل جائے اور کسی کا ایمان رخصت ہو جائے۔ چنانچہ کیا ہوا، اس کو پتہ لگا یہ مسلمانوں کا بزرگ ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے شادی کر دیتا ہوں، چھوٹی سی شرط ہے کیونکہ آپس کا مزاج ملنا بھی ضروری ہے، تھوڑا سا ہمارا کچھ عرصہ ہمارے پاس رہو تو ٹھیک ہے شادی بھی کر دیں گے، ایک چھوٹی سی ڈیوٹی کرنی پڑے گی۔ وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ ہمارے ہاں خنزیر رکھے ہوئے ہیں، ان کی تھوڑا سا ان کو سنبھالنا۔ چنانچہ خنزیر پالنے کے سنبھالنے کی ڈیوٹی، چرانے کی ڈیوٹی لگا دی، اور وہ جبہ جو حدیث کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ جناب دستار جو نمازوں میں پہنتے تھے، اب اس میں وہ جناب خنزیر چر رہے ہیں۔ اور کہا کتنا عرصہ؟ کہا 2 سال تک۔ جب ذہن کام نہیں کرتا نا، آنکھ سے ہے آنکھ لڑتی، مجھے ڈر ہے دل کا، کہیں جائے نہ یہ اس جنگ و جدل میں مار، دل تباہ ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے شروع کیا اور ذہن میں وہی وسوسے، لیکن قوت فیصلہ سلب ہو گئی، قوت فیصلہ سلب ہو گئی کہ اب فیصلہ نہیں ہو رہا کیسے جان چھڑاؤں۔ اب یہ خنزیر بھی چل رہے ہیں، گھر رات کو آتے بھی ہیں، 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، ادھر یہ جو پیچھے ساتھی گئے یہ تو پریشان کے شیخ آئے ہی نہیں، وہ وہاں بغداد پہنچ گئے اور مدرسے موجود ہیں، محتمم صاحب غائب، کوئی ہے ہی کوئی نہیں، مسئلہ بنا کیا ہے؟ اب سارے رو رہے ہیں، پریشان ہیں، اور پیچھے دعائیں ہو رہی کہ یا اللہ ہمارے محتمم صاحب واپس کر دیں، ہمارے محدث صاحب واپس کر دیں، ہمارے استاد صاحب واپس کر دیں، ہمارے شیخ صاحب واپس کر دیں۔ اور ادھر سال گزر گیا، آخر کار وہ دوبارہ سے پروگرام بنایا کہ اسی بستی میں جا کے دیکھتے شاید وہیں پر ہوں۔ سال کے بعد اب یہ کچھ احباب آئے اور دیکھنے کے لیے، ان میں شیخ شبلی جیسے بزرگ بھی ان کے شاگرد تھے، وہ بھی آئے اور دیکھا کہ وہ خنزیر ہیں اور وہی ڈنڈا جو خطبہ دیا کرتے تھے اس سے خنزیر چل رہے ہیں، وہ استاد ہیں، ہوش ہی کوئی نہیں، بالکل پگلے بنے ہوئے اس کام کے لیے۔ بڑا روئے، دیکھ کر رونا آیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، آپ کس کام میں لگ گئے، ہو کیا گیا آپ کو؟ لیکن وہ جواب میں کہنے لگے میری عقل کام نہیں کر رہی، میرا دماغ معوف ہو چکا ہے۔ کہا حضرت آپ تو حافظ قرآن ہیں، کچھ قرآن تو سنائے نا آپ، کیونکہ آپ عالم بھی ہیں، سنائیں گے تو شاید آپ کو ہی اثر ہو جائے، تو کوئی آیت سنا دو قرآن کی۔ کہنے لگا ہاں ایک آیت یاد آ رہی ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس سے اللہ عزت چھین لے دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت دے نہیں سکتی۔ ہو دوستو ہمیں بڑا مان ہے، ہم جمعے پڑھاتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، اللہ کی بے نوازیاں دیکھیں جی، اس لیے کبھی گھمنڈ نہ کیا کریں جو بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کمال نہیں ہے میرا اور آپ کا، یہ اس کا فضل ہے، چل رہے اس کا فضل ہے، محفل چل رہی ہے، وگرنہ ہم کیا پدی کا شور جی۔ تو یہ دماغ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، آج بھی سائنس 5% دماغ کو سمجھ سکی ہے، 95% دماغ کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے جی۔ تو پھر ان سے اور پوچھا نظر بد بھی ہوئی تھی اور کیا معاملہ ہوا تھا؟ کہا اس کے ساتھ ساتھ ایک غلطی اور ہوئی تھی۔ ایک غلطی کیا ہوئی کہ جب اس بستی سے ہم گزر رہے تھے، اس میں داخل انٹر ہوئے تھے، تو ایک خیال یہ بھی آیا تھا کہ یار یہ کتنے احمق، سفیہ، بے وقوف لوگ ہیں، یہ اللہ کو کیوں نہیں مانتے، یہ کیوں صلیب کے پرستار بنے ہوئے ہیں؟ تو دل میں خود پسندی آ گئی تھی کہ میں یہ ہوں اور یہ ایسے کیوں نہیں ہیں، بس یہ ایک وجہ۔ اس کے بعد پھر نظر بھٹکی، اور کیونکہ حفاظت اٹھ گئی، حفاظت اٹھی تو نظر بھٹک گئی، نظر بھٹکی تو پھر آگے ایمان بھٹکا، ایمان بھٹکا تو پھر خنزیر چرانے تک معاملہ پہنچ گیا۔ اس لیے دوستو تو پھر کیا ہوا، اللہ کی شان، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے وہ ایک خانقاہوں میں جب اسی طریقے سے یہ
درس دیتے رہے، بیانات کرتے رہے۔ ایک دفعہ پھر پتہ چلا ایک خاتون ملنے کے لیے آئی ہے، بڑی باپردہ تھی، ملنے کے لیے آئی، پوچھا کون ہو تو بتایا میں وہ لڑکی ہوں۔ تو یہاں تک کیسے پہنچے، کس لیے آئے؟ کہا میں ایمان کے لیے آئے ہوں اور مجھے خواب میں بتایا گیا کہ آپ میری ہدایت کا ذریعہ بن سکتے۔ تو میں پوچھتے پوچھاتے یہاں آئی ہوں، ان کو وہاں جو ایک علیحدہ خواتین کی جگہ تھی وہاں بھیج دیا۔ پھر روتے رہ گئے، یا اللہ یہ پھر ماضی کا قصہ تازہ ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور پھر وہ اللہ کی ولیہ بن گئی، ذکر اذکار کرتی تھی، اور وہ ایک دفعہ کہنے لگی کہ ایک دفعہ مجھے اپنی زیارت تو کرا دو، ایک دفعہ دیکھ تو لو۔ کہنے لگے نہیں، جو چیز ہو گئی سو ہو گئی، اب آخرت میں جائیں گے، اللہ نے ملانا ہوگا تو ملیں گے، دنیا میں اب نہیں مل سکتے۔ اسی طرح وہ ذکر اذکار کرتی ہوئی اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد شیخ بھی چلے گئے۔ تو دوستو، بے حیائی اور کہاں تک رسوائی، اور حیا اور عبداللہ جناب صومعی کا واقعہ کیسے، موسیٰ زنجی کا واقعہ کیسے، فیصلہ ہم کر لیں کہ ہم نے اب آنکھ کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ آج کا دن یعنی ہمیں ایک مسلمان کو حکم ہے ساری زندگی کے لیے کہ تمہارے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ رسول کی ہونی چاہیے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، ان سے کہو باپ دادا کی محبت، ابناؤکم اولادوں کی محبت، وإخوانکم بہن بھائیوں کی محبت، وازواجکم بیوی بچوں کی محبت، وعشیرتکم تمہارے قبیلے کی محبت، واموال اقترفتموها کاروباروں کی محبت، وتجارت تخشون کسادها تجارتوں کی محبت، احب الیکم ومساکن ترضونها تمہارے بحریہ ٹاؤن اور تمہارے جناب وابڈا ٹاؤن کے مکانات اگر تمہیں رب کے امر سے زیادہ، رب کے دین سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سے دور کر دے۔ اللہ اپنا امر لے، وہ اللہ کا امر جیسے ابو عبداللہ اندلسی پر آئے۔ تو اس لیے دوستو، یہ جو ہم گھر بناتے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سادہ گھر رکھا۔ ہم اپنے گھر کو اتنا بیش قیمت بناتے ہیں کہ مرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اس لیے ہر وقت 6 مہینے کے بعد ڈسٹمبر مت کرایا کریں، کسی حقدار کو دے دیں۔ پیسے تنگ کرتے ہیں، کسی کو دے دو۔ معاشرے میں نہیں، خاندان میں جو سفید پوش ہے، کسی بچے کی تعلیم اپنے ذمے لے لو۔ دنیاوی تعلیم بھی دلوا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ دین ہی کی تعلیم ہو، دینی تعلیم کا درجہ اعلیٰ بھی ہے، کوئی دینی تعلیم والے کو بھی ذمے میں لے لو، کوئی دنیاوی تعلیم والے کو ذمے میں لے لو کہ تیری توڑ تک تعلیم میرے ذمے ہے۔ ہم اس طرح کی نیکی نہیں کرتے، 500 روپے پڑھا دینے، اللہ پڑھ تو زندگی کے مزے کر، 500 سے مزے ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی کو اپنی کسٹڈی میں لیں، ذمہ داری میں لیں، اگر آپ مریں تو وہ پیچھے جو کر رہا ہو آپ کا کھاتا چل رہا ہو۔ آج کا دن شیطان کا دن ہے، 14 فروری کو نا وہ عشق ڈے بناتا ہے، پوری دنیا میں عشق ڈے منایا جاتا ہے، ناجائز محبت کا دن جسے کہا جاتا ہے، جس میں عیسائیوں میں چونکہ کیا ہوتا تھا، پادریوں کو شادی کرنا منع ہوتا تھا، وہ کہتے تھے رہبانیت ہے، شادی نہیں کرنی، تو نن رہتی تھی، خواتین بھی ہوتی تھیں جو پادری ہوتی تھی اور مرد بھی ہوتے تھے، لیڈیز اینڈ جینٹس۔ تو ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کر دی اندر ہی چرچ کے اندر، اب اس کو پھانسی ہونے لگی تو اس نے جناب اس کو پھول پیش کیا، اس کی جو ہے محبوبہ نے اس کو، اسی سلسلے کو آگے رواج دے دیا گیا۔ آج جتنے بھی فیس بک پر عشق ہوتا ہے، واٹس ایپ پہ عشق ہوتا ہے، میسنجر پہ عشق ہوتا ہے، موبائل پہ عشق ہوتا ہے، پورے سال میں اس طریق کو وہ ایک دوسرے کو گفٹ دیتے، ہدیے دیتے ہیں، اور امریکہ میں تو 60% آبادی اس کو مناتی ہے، اور تقریباً 1 ملین جناب کارڈ تقسیم ہوتے ہیں، اور جناب 35 ملین باکس تقسیم ہوتے ہیں دل نما ایک دوسرے کی محبت کے لیے، اور 8 ملین کی شراب پی جاتی ہے، 200 بلین جو ہے ڈالر خرچ ہوتا ہے، کس بات پر کہ جناب یہ محبت شیطان کو پسند ہے، اس لیے کرو۔ ہمارا معاشرہ بھی اسی طرف بہ کے جا رہا ہے۔ ایک فیملی بیرون ملک سے آئی اور اس نے اس وجہ سے وہاں کی رہائش کو چھوڑا کہ وہاں پر اس قسم کی غیر اسلامی محبتیں چلتی ہیں، لیکن یہاں آ کر بھی موبائل برقرار رہا۔ 14 فروری کو پچھلے سالوں کا واقعہ، 14 فروری کو وہ بچی غائب ہوئی اور ماں پریشان، معلومات لیتے ہوئے پتہ چلا
اگلے دن تھانے سے فون آیا کہ جناب آپ کی بچی غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہوئے 5 سٹار ہوٹل میں گرفتار ہو گئی۔ اس دن میں 14 فروری کو ملک کے 5 سٹار ہوٹل بک ہوتے ہیں جس میں شراب، مسلمانوں کے یہاں بھی بات کر رہا ہوں، شراب اور زنا عام ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ لو میرج، محبتیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں یار حالات کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے؟ بھائی ہمارے حکمران اگر حالات چینج کرنا چاہیں بھی نا تو وہ اللہ سے بڑے نہیں۔ جب اللہ حالات کو چینج نہ کرنا چاہے تو حکمرانوں کا زور بھی ضائع جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نیت ان کی ٹھیک ہوتی ہے لیکن ان کا کچھ زور نہیں، کیونکہ معاشرہ بے حیا ہو چکا ہے۔ یہ جو لو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت دل میں ہو وہ بندہ مشرک بن جاتا ہے، کہ جس میں نماز کا بھی پتہ نہ ہو، روزے کا بھی پتہ نہ ہو، حج کا بھی پتہ نہ ہو، زکوٰۃ کا بھی پتہ نہ ہو، حلال حرام کا پتہ نہ ہو، جائز ناجائز کا پتہ نہ ہو۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے بچوں کو جو موبائل دیے ہوئے ہیں نگرانی کیجیے۔ اگر موبائل آزادانہ دیں گے بچوں کو آپ کی نسلیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی، پھر آپ تڑپتے رہ جائیں گے۔ ہمارے علاقے کا واقعہ، وہ ایک بچی کی شادی ہوئی، شادی کے بعد وہ بھاگ گئی اور جناب ابھی پتہ نہیں اس کے ماں باپ نے اس کو کہاں داخل کرا دیا ہے، اور کیا ہے شادیاں ہونے کے بعد بھی لڑکیاں راضی نہیں ہو رہی، پھر آپ کیا کر سکیں گے؟ اس لیے پہلے ہی کنٹرول کر لیجئے۔ اور اس دن میں شیطان تو خوش ہوتا ہی ہے، خدا کے بندوں کو اس دن میں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اور آپ میں سے اگر کوئی SMS کی لعنت میں مبتلا ہے کسی غیر محرم کے ساتھ، اسے توبہ کر لینی چاہیے۔ بات چیت کی لعنت میں مبتلا ہے، اسے توبہ کر لینی چاہیے۔ وقت یہی ہے، قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے بندو فواحش کے قریب بھی مت جاؤ۔ فحش کام نہ کرو یہ نہیں کہا، فحش کام کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا مطلب؟ وہ موویاں، وہ بالی ووڈ، وہ ہالی ووڈ، وہ لالی ووڈ، وہ جو فلمی انڈسٹریز ہیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ تمہیں ایک مسلمان کا کیا کام ہے کہ اسے پتا ہو کہ آج کل ہیروئن کون سی ہے؟ ماشاءاللہ سب کو ہی پتا ہو۔ یہ کیا لائف ہے ہماری؟ ہمیں اصل جو ہمارے لیے رول ماڈل ہستیاں تھیں، فاطمۃ الزہرا کی، عائشہ پاک کی، اور جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہن اور صحابہ کرام کی، سب ذہن سے نکل گیا۔ آج کا مسلمان سلمان خان کو جانتا ہے، دوسرے کو جانتا ہے، تیسرے کو جانتا ہے۔ کیا ہے؟ سوچ بدل گئی۔ تو ہمیں واپس آنا پڑے گا۔ یاد رکھیے اگر آپ نے اولاد کو حیا نہیں دی تو پھر آپ اپنی قبر میں مار کھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہی اولاد مار کھلوائے گی۔ اس لیے بچپن میں ہی ایسے لباس پہناتے ہیں شارٹ قسم کے، بازو ننگے بچی کے، اس کا کیا کام ہے؟ ماں کہتی ہے حالی کہڑی وڈی ہو گئی۔ بھائی جس پنڈ جانا نہیں ہوتا راستہ کی دیکھنا۔ اس بچی کو پہلے دن سے بتاؤ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، شروع سے بتاؤ۔ اور یہ جو بے تکلفیاں ہیں نا، 7 سال کی بچی اور 7 سال کا بھائی ایک بستر پہ مت بٹھاؤ ان کو، فاصلے میں بٹھاؤ ان کو، وگرنہ انجام جس طرف جو ہو رہا ہے وہ ہم میں بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو دوستو آج کے جمعے کا موضوع کہ شروع آنکھ سے اینڈ بھی آنکھ ہے، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر آنکھ صحیح ہے صراط مستقیم ہمارے ہاتھ میں ہے، آنکھ ہمارے ہاتھ میں نہیں تو دل بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، پھر یاد رکھیے پھر پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ اگر محدث ہو کر، حافظ ہو کر، شیخ ہو کر، اس کے پیچھے تو سینکڑوں رونے دھونے والے تھے نا، اللہ نے پھر ذریعہ بنا دیا۔ ادھر تو ہمارے پیچھے رونے والا بھی کوئی نہیں۔ اس لیے کبھی معاشرے میں کسی نیک بندے کو غلط ہوتے دیکھے نا تو اس کے لیے دعا کیے، نہ یہ کہ اس پر فتوی بازی شروع کر دیں۔ انسان ہے، کبھی خود پسندی آ جاتی ہے، کبھی بہک جاتا ہے، اس لیے کسی اچھے بندے کو غلط ہوتے دیکھ کر فوراً اس کے خلاف نہ ہو جائے کریں، اس کے لیے دعائیں کیا کریں۔ اپنے گھر میں اگر کسی کو دیکھیں وہ غلط ہو گیا دعا کریں، الفت دیں، محبت دیں، قریب کریں تاکہ معاملہ بگڑے نہ۔ پیچھے بچنے کا ذریعہ عبداللہ اندلسی کا وہ دعائیں بنی۔ ایسے ہی اگر آپ میں سے کسی کا بچہ بے راہ ہو چکا ہے تو دعا شروع کرو، نیت کرو کہ اب جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا میں نے تہجد نہیں چھوڑنی، میں نے فجر کے بعد اس کے لیے دعا نہیں چھوڑنی۔ پھر دیکھیں حالات کیسے پلٹا کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر سن بھی لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو بندہ بالکل انا میں عجب میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنے دینداری کا آغاز آنکھ سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔